سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی، یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل۔ باغ پہنچنے سے پہلے ظاہر ہے میں نے کچھ بازار اور گلیاں طے کی ہوں گی اور میری آنکھوں نے کچھ دیکھا بھی ہوگا۔ پاکستان تو پہلے کا ہی دیکھا بھالا تھا، پر جب سے زندہ و آباد ہوا وہ کل دیکھا۔ بجلی کے کھمبے پر دیکھا، پرنالے پر دیکھا، شہ نشیں پہ دیکھا، غرض یہ کہ ہر جگہ دیکھا، اور جہاں نہ دیکھا وہاں دیکھنے کی حسرت لیے گھر لوٹا۔ پاکستان زندہ باد یہ لکڑیوں کی ٹال ہے۔ پاکستان زندہ باد فٹافٹ مہاجر ہیئر کٹ۔ پاکستان زندہ باد یہاں تالے مرمت کیے جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد گرما گرم چائے۔ پاکستان زندہ باد بیمار کپڑوں کا ہاسپٹل۔ پاکستان زندہ باد الحمدللہ کہ یہ دکان سید انوار حسین مہاجر جالندھری کے نام الاٹ ہو گئی ہے۔ ایک مکان کے باہر یہ بھی لکھا ہوا دیکھا، پاکستان زندہ باد۔ یہ گھر ایک پارسی بھائی کا ہے، یعنی حضرت کہیں اسے بھی نہ الاٹ کرا لیجیے گا۔ صبح کا وقت تھا، عجیب بہار تھی اور عجیب سیر تھی۔ قریب قریب ساری دکانیں بند تھیں۔ ایک حلوائی کی دکان کھلی تھی۔ میں نے کہا چلو لسی پیتے ہیں۔ دکان کی طرف بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بجلی کا پنکھا چل رہا ہے لیکن اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ میں نے حلوائی سے کہا یہ الٹے رخ پنکھا چلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ پنکھے کا رخ قائد اعظم محمد علی جناح کی رنگین تصویر کی طرف تھا جو دیوار کے ساتھ آویزاں تھی۔ میں نے زور کا نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد، اور لسی پیے بغیر آگے چل دیا۔ بند دکان کے تھڑے پر ایک آدمی بیٹھا پوریاں تل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا بھی پرسوں میں نے اس دکان سے چپل خریدے تھے، یہ پوری والا کدھر سے آ گیا؟ خیال کیا شاید کوئی دوسری دکان ہو، لیکن بورڈ وہی تھا۔ سامنے وہی فسادات میں جھلسا ہوا مکان جس کی برساتی میں بجلی کا پنکھا لٹک رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ آگ جلانے میں اس نے بھی کافی مدد دی ہوگی۔ پوری والے نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ بابو جی، گرما گرم پوریاں ہیں۔ میں نے کہا بھائی سوچ رہا ہوں کہ جہاں تم بیٹھے ہو یہاں جوتوں کی ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ پوری والا اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ کر مسکرایا، جوتوں کی دکان اب بھی ہے لیکن وہ 9 بجے شروع ہوتی ہے اور میری صبح 6 بجے سے شروع ہوتی ہے اور 8:30 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ میں آگے بڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سڑک پر کانچ کے ٹکڑے بکھیر رہا ہے۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ بھلا آدمی ہے، اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لیے سڑک پر سے چن رہا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ چننے کی بجائے وہ بڑی ترتیب سے انہیں ادھر ادھر گرا رہا ہے تو میں کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ جھولی خالی کرنے کے بعد وہ سڑک کے کنارے بچھے ٹاٹ پر بیٹھ گیا۔ پاس ہی ایک درخت تھا، اس پر ایک بورڈ لگا تھا، یہاں سائیکلوں کے پنکچر لگائے جاتے ہیں اور ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ دکانوں کے سائن بورڈوں میں ایک خوشگوار تبدیلی نظر آئی۔ پہلے قریب قریب سب انگریزی میں ہوتے تھے، اب کچھ دکانوں پر نام اور تحریر دونوں اردو لباس میں نظر آئے۔ کسی نے ٹھیک کہا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ تحریر خوش خط تھی اور نام بھی جاذب نظر۔ مثال کے طور پر آرائش سے متعلقہ سامان ہوگا۔ ایک ہوٹل کھلا تھا، اس کی پیشانی پہ یہ بورڈ آویزاں تھا، زمہریر، ضرور کلفیوں کی دکان ہوگی۔ میں نے خوش ہو کر پاکستان زندہ باد کہا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے سائیکل کے 4 پہیوں پر ایک عجیب وضع کی ہاتھ گاڑی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا ہوٹل، چلتا پھرتا ہوگا۔ چپاتیاں پکانے کے لیے انگیٹھی اور توا موجود، 4 سالن تیار، شامی کباب تلنے کے لیے فرائنگ پین بھی حاضر، پانی کے 2 گھڑے، برف لیمونیڈ کی بوتلیں، دہی کا کونڈا، لیموں نچوڑنے کا کھٹکتا گلاس، پلیٹیں، غرض یہ کہ ہر چیز موجود تھی۔ کچھ دور آگے بڑھا تو ایک آدمی چھوٹے سے لڑکے کو دھڑا دھڑ پیٹ رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا لڑکا نوکر ہے اور اس نے 1 روپے کا نوٹ گما دیا ہے۔ میں نے اس ظالم کو جھڑکا اور کہا کیا ہوا، بچہ ہے، کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ہے، لیکن جانتے ہو کتنی محنت کے بعد یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ملتا ہے آج کل؟ یہ کہہ کر وہ پھر بچے کو پیٹنے لگا۔ مجھے بڑا ترس آیا، جیب سے 1 روپے نکالا، اس آدمی کو دے کر بچے کی جان چھڑوائی۔
چند ہی قدموں کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک آدمی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، روپیہ دے دیا آپ نے اس خبیث کو؟ میں نے جواب دیا، جی، بہت بری طرح پیٹ رہا تھا بیچارے کو۔ بیچارہ اس کا اپنا لڑکا ہے۔ کیا کہا؟ باپ اور بیٹے دونوں کا یہی کاروبار ہے، 2-4 روپے روزانہ اسی ڈھونگ سے پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور قدم بڑھا دیے۔ ایک دم شور بپا ہوا۔ دیکھتا ہوں کہ لڑکے ہاتھوں میں کاغذ کے بنڈل لیے جا رہے ہیں اور اندر اندھند بھاگ رہے ہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آئیں، اخبار بک رہے تھے، تازہ تازہ اور گرما گرم خبریں۔ دہلی میں جوتا چل گیا۔ لکھنؤ میں فلاں لیڈر کی کوٹھی پر کتوں نے حملہ کر دیا۔ پاکستان کے ایک نجومی کی پیشن گوئی، کشمیر 2 ہفتوں میں آزاد ہو جائے گا۔ سینکڑوں ہی اخبار تھے۔ آج کے تازہ نوائے صبح، آج کا تازہ ابو الوقت، آج کا تازہ سنہرا پاکستان۔ اخبار فروش لڑکوں کا سیلاب گزرا تو ایک عورت نظر آئی، کوئی 50 کے لگ بھگ، سنجیدہ اور متین، ہاتھ میں تھیلا، دوسرے میں اخباروں کے بنڈل۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اخبار بیچتی ہیں؟ مختصر جواب ملا، جی۔ میں نے 2 اخبار خریدے اور دل میں اس اخبار فروش خاتون کا احترام لیے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں کتوں کے غول کا غول نمودار ہوا، بھونک رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے، پیار کر رہے تھے اور کاٹ بھی رہے تھے۔ میں ڈر کر ایک طرف ہو گیا، کیونکہ 15 روز ہوئے ایک کتے نے مجھے کاٹ کھایا تھا اور پورے 14 دن سی کے ٹیکے مجھے اپنے پیٹ میں لگوانے پڑے۔ میں نے سوچا، کیا یہ سب کتے پناہ گیر ہیں، یا وہ جو یہاں سے جانے والے اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں؟ کوئی بھی ہو، ان کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ جو پناہ گیر ہیں ان کو پھر سے آباد کیا جائے، اور جو بے قابو اور بے آقا ہیں ان کو ان کی نسل کے اعتبار سے ان لوگوں کے نام الاٹ کر دیا جائے جن کے کتے اس پار رہ گئے اور جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ ان کے لیے لکڑی کی ٹانگیں مہیا کی جائیں کہ تاکہ وہ ان ہی سے اپنا شغل پورا کرتے رہیں۔ کتوں کا غول چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ میں نے ایک اخبار کھولا اور دیکھتا کہ وہ سر ورق پر ایک فلم ایکٹریس کی تصویر تھی، 3 رنگوں میں۔ ایکٹریس کا جسم نیم عریاں تھا، نیچے یہ عبارت درج تھی: فلموں میں بے حیائی کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کچھ اندازہ اوپر سے ہو سکتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اخبار کو فٹ پاتھ پر پھینکا اور دوسرا اخبار کھولا۔ ایک چھوٹے سے اشتہار پر نظر پڑی، مضمون یہ تھا: میں نے کل اپنی سائیکل الائڈز بینک کے باہر رکھی، کام سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں سائیکل پر پرانی گدی کسی ہوئی ہے لیکن غائب ہے۔ میں مہاجر ہوں، جس صاحب نے لی ہو براہ کرم مجھے واپس دے دیں۔ میں خوب ہنسا اور اخبار طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چند گزوں کے فاصلے پر ایک جلی ہوئی دکان دکھائی دی، اس کے اندر ایک آدمی برف کی 2 موٹی موٹی سلیں رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اس دکان کو آخر کار کسی طرف سے ٹھنڈک پہنچ گئی۔ 2-3 سائیکلیں دیکھیں، تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد مرد چلا رہے تھے اور ایک برقع پوش عورت پیچھے کیریئر پر بیٹھی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ایک اور اسی قسم کی سائیکل نظر آئی، لیکن برقع پوش عورت آگے ہینڈل پر بیٹھی تھی۔ دفعتاً خربوزے کے چھلکے پر سے سائیکل پھسلی، سوار نے بریک دبائے، پھسلنے اور بریک لگنے کے دوہرے عمل سے سائیکل الٹ کر گری۔ میں دوڑا مدد کے لیے، مرد عورت کے برقع میں لپٹا ہوا اور عورت بیچاری سائیکل کے نیچے دبی ہوئی۔ میں نے سائیکل ہٹائی، اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مرد نے برقع میں سے منہ نکال کر میری طرف دیکھا اور کہا، آپ تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، عورت کے سر پر اوندا سیدھا برقع ٹکایا، اس کو ہینڈل پر بٹھا، یہ جا وہ جا۔ میں نے دعا کی کہ آگے سڑک پر خربوزے کا کوئی اور چھلکا نہ پڑا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں دور دیوار پر ایک اشتہار دیکھا جس کا عنوان بہت ہی معنی خیز تھا: مسلمان عورت اور پردہ۔ بہت آگے نکل گیا، جگہ جانی پہچانی، مگر وہ بات کہاں تھی جو میں دیکھا کرتا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے جو گھاس کے تختے پر استراحت فرما رہا تھا پوچھا، کیوں صاحب، یہاں ایک بت ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ استراحت فرمانے والے نے آنکھیں کھولیں اور کہا، چلا گیا۔
وہ مسکرایا، نہیں اسے لے گئے۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا جن کا تھا۔ میں نے دل میں کہا لو اب بت بھی ہجرت کرنے لگے، ایک دن وہ بھی آئے گا جب لوگ اپنے اپنے مردے بھی قبروں سے اکھاڑ کر لے جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے قدم اٹھانے والا تھا کہ ایک صاحب نے جو میری طرح ہی ٹہل رہے تھے مجھ سے کہا بت کہیں گیا نہیں، یہیں ہے اور محفوظ ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے جواب دیا عجائب گھر میں۔ میں نے دل میں دعا مانگی، اے خدا وہ دن نہ لائیو کہ ہم سب عجائب گھر میں رکھے جانے کے قابل ہو جائیں۔ فٹ پاتھ پر ایک دہلوی مہاجر اپنے صاحبزادے کے ساتھ سیر فرما رہے تھے۔ صاحبزادے نے ان سے کہا ابا جان آج ہم چھولے کھائیں گے۔ ابا جان کے کان سرخ ہو گئے۔ کیا کہا؟ برخوردار نے جواب دیا آج ہم چھولے کھائیں گے۔ ابا جان کے کان اور سرخ ہو گئے، چھولے کیا ہوا، چنے کہو۔ برخوردار نے بڑی معصومیت سے کہا نہیں ابا جان، چنے دلی میں ہوتے ہیں، یہاں سب چھولے ہی کھاتے ہیں۔ ابا جان کے کان اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ میں ٹہلتا ٹہلتا لارنس باغ پہنچ گیا۔ وہی باغ تھا پرانا، لیکن چہل پہل نہیں تھی۔ صنف نازک تو قریب قریب منقود تھی۔ پھول کھلے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، ہلکی پھلکی فضا میں خوشبوئیں تیر رہی تھیں۔ میں نے سوچا عورتوں کو کیا ہوا جو گھر میں قید ہیں؟ ایسا خوبصورت باغ، اتنا سہانا موسم، اس سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن مجھے فوراً ہی سوال کا جواب مل گیا جب میرے کانوں میں ایک نہایت ہی بھونڈے اور شوقیانہ گانے کی آواز آئی، اور جب میں نے لارنس باغ کی روشنیوں میں پھٹی پھٹی نگاہوں والے گوشت کے بے ہنگم لوتھڑوں کو محو خرام دیکھا تو مجھے دکھ ہوا، اور اس دکھ میں اضافہ ہو گیا جب میں نے پوچھا پھول بیکار کھل رہے ہیں، کلیاں بے مطلب ایسی ہیں جو ان کی طرف دیکھے بغیر چلے جا رہے ہیں، یہ جو ان کے تعطر سے بالکل بے خبر ہیں، کیا ان کی جگہ اس باغ کے سوا کوئی ذہنی شفا خانہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں جہاں ان کے دماغوں کی بند کھڑکیاں کھولی جائیں، ان کی روحوں کے زنگ آلود تالے توڑے جائیں؟ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، میرا مطلب اگر انسان کا ذہن عاجز ہے ان انسانوں کے ذہن کی اصلاح کرنے میں، تو کیا انہیں چڑیا گھر میں نہیں رکھ سکتا جو لارنس گارڈن میں قائم ہے؟ میری طبیعت مکدر ہو گئی۔ باغ سے نکل رہا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا کیوں صاحب یہی باغ جناح ہے؟ میں نے جواب دیا جی نہیں، یہ لارنس کا باغ ہے۔ وہ صاحب مسکرائے، آپ چڑیا گھر سے تشریف لا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ وہ صاحب ہنس پڑے، قبلہ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اس کا نام باغ جناح ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا پاکستان زندہ باد۔ وہ اور زیادہ ہنستے ہوئے لارنس باغ میں چلے گئے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں دوزخ سے باہر نکلا ہوں۔ حقا کہ باعقوبت دوزخ برابر است، رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت۔